بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پیشہ ور قاتل اغوا کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ اپنے ٹارگٹ کو فوری ہٹ کیا کرتے ہیں۔ کرنل فریدی نے اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ فریگی نے کرنل فریدی کو گھور کر دیکھا اور پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اسی وقت ٹارچر روم کا دروازہ کھلا اور اس کے آدمی چند بے ہوش افراد کو اٹھائے اندر آ گئے۔ جیفرے، انہیں بھی کرسیوں پر جکڑ دو۔ فریگی نے جیفرے کو تحکمانہ لہجے میں کہا تو اس نے آنے والوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے بے ہوش افراد کو کرسیوں پر ڈال دیا تو جیفرے نے بورڈ کے قریب جا کر بٹن دبائے تو کرسیوں کے راڈز اوپن ہو گئے اور بے ہوش افراد ان میں جکڑے گئے۔ یہ 12 افراد کا گروپ تھا۔ فریگی کے آدمی بے ہوش افراد کو کرسیوں پر ڈال کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مسٹر عمران، اب تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ۔ لیرانی میں وہ کہاں کہاں موجود ہیں؟ فریگی نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھی تو اپنے قبیلے میں ہیں۔ میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ دے لو گے؟ میں جو افریقہ میں عیار لومڑی کے نام سے مشہور ہوں، میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ تم میک اپ میں نہیں ہو، لیکن تمہاری باتوں سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میک اپ میں ہی ہو۔ لیکن تم نے کوئی ایسا میک اپ کیا ہوا ہے جو واش نہیں ہوتا، فریگی نے سخت لہجے میں کہا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم اپنے پرستار پر شک کرو تو بتاؤ بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہاری باتوں اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہو۔ جب تمہارا جسم مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، تمہاری رگ رگ میں اذیت خون کی طرح دوڑے گی، تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر تڑپے گی، چیخے اور چلائے گی اور تمہارے جسم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ تمہارے جسم سے باہر نہیں نکل سکے گی، تو پھر تم اپنی زبان کھولو گے۔ فریگی نے اس مرتبہ درندوں کی مانند غراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہارا تعلق کسی قصاب خاندان سے ہے، عمران نے اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ قصاب میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے سامنے پیدائشی گونگے بھی فر بولنے لگتے ہیں۔ تمہاری زبان تو ویسے ہی کینچی کی مانند چل رہی ہے، کچھ دیر بعد اس کی رفتار میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، فریگی نے طنزاً کہا۔ کیا اپنے پرستار کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ عمران نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ دراصل عمران اس سے زیادہ وقت لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ کرسی کے راڈز کے ساتھ ساتھ اسے لوہے کی زنجیر سے بھی باندھ دیا گیا تھا اور اس طرح جوزف کو بھی باندھا گیا تھا۔ دوہرا جکڑا جانے کے باوجود بھی جوزف کرسی کے راڈز اور زنجیر توڑنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ عمران کو آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے فریگی کو باتوں میں الجھا کر زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران کوئی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ اس دوران اس نے 2-3 بار کرنل فریدی کی طرف بھی دیکھا تھا، لیکن کرنل فریدی اشارے سے اسے بتا چکا تھا کہ ابھی تک اسے بھی آزادی کی کوئی ترکیب نظر نہیں آئی۔ جیفرے، عمران کی بات سننے کے بعد فریگی نے اپنے ساتھی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ یس مدام، جیفرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ 2 قدم فریگی کی طرف بڑھا۔ ہمارے ٹارچر روم میں کٹر مشین موجود ہے نا، جو انسانی گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا قیمہ بھی بنا دیتی ہے، فریگی نے کہا۔ یس مدام، کٹر مشین موجود ہے، جیفرے نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ مشین لے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس پرستار کو قیمے میں تبدیل کروں گی، فریگی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوکے مادام، جیفرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کٹر مشین کی ضرورت ہی کیا ہے، تم مجھے کھول دو، میں اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، عمران نے سچے عاشقوں کے سے انداز میں کہا، لیکن فریگی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیفرے الماری سے ایک جوسر مشین جیسی مشین نکال لایا۔
پہلے اس کا پیر اس میں فٹ کرو، بٹن میں خود دباؤں گی۔ یہ میرا پرستار ہے، اسے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تکلیف کیوں پہنچے؟ فریگی نے اس مرتبہ بھی طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یس مادام۔ جیفرے نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کی طرف بڑھا۔ عمران کے دونوں پاؤں بھی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ جیفرے کٹر مشین عمران کے پاؤں میں فٹ کرنے لگا۔ ارے میرے پاؤں کیوں پڑ رہے ہو؟ کوئی غلطی کی ہے تو معافی اپنی مادام سے مانگو گے، عمران نے کہا۔ ابھی تمہاری شوخیاں ہوا ہو جائیں گی، جیفرے نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ کٹر مشین عمران کے پاؤں میں فٹ کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ مادام، کٹر مشین اس کے پاؤں کا کیما بنانے کے لیے تیار ہے، جیفرے نے فریگی سے کہا۔ صرف اس کے پاؤں کا ہی کیما نہیں بنے گا جیفرے، اس کا سارا جسم کیمے میں تبدیل ہو جائے گا، فریگی نے کہا۔ اس کے بعد وہ عمران کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ عمران کے قریب آ کر وہ نیچے بیٹھ گئی اور پھر اس کا ہاتھ کٹر مشین کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچھ دنوں تک تمہیں وقت نہیں دے سکتا، تم کھانا کھاؤ اور اس کے بعد روانہ ہو جاؤ۔ روشی اور جولیا کے کان میں آواز پڑی۔ یہ بات کوئی اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف توجہ دیتی۔ انہیں لیرانی کے ہوٹل چیک کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی کام کا آدمی ملا تھا۔ اب انہیں بھوک محسوس ہوئی تھی تو وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل شانزے آ گئی تھیں۔ ہوٹل شانزے کے گیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اس ہوٹل میں مسلمانوں کے لیے الگ حلال کھانا تیار کیا جاتا ہے اور یہ کھانا مسلم باورچی تیار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس ہوٹل میں آ گئی تھیں۔ یہ بھی ان کی روٹین ہی تھی، وہ اگر غیر مسلم ممالک میں جاتے تھے تو اسی قسم کے ہوٹل تلاش کر کے کھانا کھاتے تھے، بصورت دیگر وہ ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے وقت کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ان کے ساتھ والی میز پر ایک لڑکی اور مرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز کافی دھیمی تھی، لیکن اس کے باوجود جولیا اور روشی کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ہمارے بہت سے دشمن لیرانی میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے باس وان کو قتل کر دیا ہے۔ اب ہمارا باس مارٹی بن گیا ہے اور مارٹی کا کہنا ہے کہ یہ دشمن انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ ہم اس سلسلے میں مصروف ہیں۔ مرد کی آواز سنائی دی اور یہ بات سن کر وہ دونوں چونکی۔ خطرناک لوگ؟ بھلا تم لوگوں سے زیادہ خطرناک بھی کوئی ہو سکتا ہے نارمن ڈیئر، لڑکی نے طنزاً کہا۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ان دشمنوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں، کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ مرد کی آواز سنائی دی جسے لڑکی نے نارمن کہہ کر بلایا تھا۔ کتنے دنوں تک یہ ایمرجنسی نافذ رہے گی؟ لڑکی نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، باس وان کو قتل کرنے والے افراد اس وقت ہماری مادام فریگی کی قید میں ہیں۔ وہ ان سے معلومات حاصل کرے گی، ان معلومات کی روشنی میں ان کے باقی ساتھیوں کو تلاش کیا جائے گا اور پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور باس وان نے بتایا تھا کہ ان دشمنوں کا تعلق ایک ہی ملک سے نہیں بلکہ کئی ممالک سے ہیں اور کئی گروپس ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ ہمارے یہ ایمرجنسی حالات کچھ دن تو رہیں گے ہی، نارمن کی آواز سنائی دی۔ اوکے، تم ان حالات سے نمٹو، میں کسی اور سے دوستی کر لیتی ہوں۔ میں نے افریقی نوجوانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، میں اب کسی افریقی نوجوان سے دوستی کا تجربہ کرتی ہوں، لڑکی کی آواز سنائی دی۔ زولیانا؟ اب تو یہ ممکن نہیں ہے، نارمن کی ذہن میں بجھی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیوں؟ لڑکی نے غصے سے کہا۔ اس لیے ڈیئر کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اب اگر تم نے کسی اور سے دوستی کی تو تم یہ باتیں اسے بتاؤ گی، جس سے ہمیں نقصان ہوگا، نارمن نے کہا۔ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہیں، میں کسی کو بھی یہ باتیں نہیں بتاؤں گی، زولیانا نے کہا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، اب تم کھانا کھاؤ اور اس کے بعد ہمارے راستے الگ الگ، نارمن نے اس بار مطمئن انداز میں جواب دیا تو جولیا اور روشی جان گئیں کہ وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر نارمن نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا اور کھانے کے بعد وہ دونوں اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ روشی اور جولیا بھی اپنے کھانے کا بل دے چکی تھیں، اس لیے جب نارمن اور زولیانا دروازے کے قریب پہنچ گئے تو یہ دونوں بھی کھڑی ہوئیں اور پھر باہر کی طرف بڑھیں۔ جب وہ دونوں دروازے سے باہر آئیں تو انہوں نے نارمن اور زولیانا کو ایک کار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ بھی اپنی کار کی طرف بڑھیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی کار سڑک پر آ گئی۔ کچھ آگے نارمن کی کار جا رہی تھی۔ جلد ہی جولیا اور روشی نے محسوس کر لیا کہ نارمن کی کار شہر سے باہر جا رہی ہے۔ وہ دونوں محتاط ہو گئیں۔
تھوڑی دیر بعد ان کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ نارمن کی کار شہر کی حدود سے نکل آئی تھی۔ اب ٹریفک بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ مزید چند منٹوں کے بعد تو سڑک پر صرف یہ 2 گاڑیاں رہ گئی تھیں۔ پھر ایک جگہ انہوں نے اگلی کار کو رکتے دیکھا۔ کار سڑک پر ترچھی ہو کر رکی تھی۔ اس کار کے قریب جا کر جولیا نے اپنی کار بھی روک لی۔ اسی وقت انہوں نے دھماکے کی آواز سنی۔ پھر اگلی کار کا دروازہ کھلا اور نارمن کار سے نیچے اترا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور تڑپتی ہوئی جولیا کو باہر کھینچ کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ریوالور کو انگلی میں گھماتا ہوا ان کی کار کے قریب آ گیا۔ نیچے اترو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا تو روشی اور جولیا کار سے نیچے اتری۔ تم نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اسے گولی مار دی۔ دراصل عورتوں کو قتل کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور ان عورتوں کا تو میں سخت دشمن ہوں جو خوامخواہ میرے معاملات میں دخل دیتی ہیں۔ نارمن نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم واپس چلی جاتی ہیں۔ جولیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو نارمن نے کہا لگایا، تم کیا سوچ کر میرا تعاقب کر رہی تھی کہ اس عورت کو مجھ سے بچا لو گی؟ لیکن اب یہ سوچو کہ تمہیں کون بچائے گا۔ نارمن نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس ایک بار ہمیں معاف کر دو، ہم جا رہی ہیں۔ اس بار روشی نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑی۔ انداز ایسے ہی تھا جیسے وہ واپس کار میں بیٹھ رہی ہو۔ خبردار، اب کار میں مت بیٹھنا، نارمن نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو روشی مڑی اور پھر جیسے برق کوندی ہو۔ روشی حرکت میں آئی تو نارمن کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا، روشی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے جوگر کی ٹو نارمن کی کن پٹی پر پڑی تو بے اختیار نارمن کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، روشی کی ایک ٹانگ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور نارمن کی کن پٹی پر پڑی۔ نارمن کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ نارمن بے ہوش ہو گیا۔ روشی نے اس کی بے ہوشی چیک کرنے کے لیے اس کی نبض دیکھی۔ نارمن کا ہاتھ ابھی روشی کے ہاتھ میں ہی تھا کہ روشی نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سڑک پر گر کر کروٹیں بدلنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ کی آواز سے بھی ماحول گونج اٹھا۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے پیچھے سے ان پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ کرنے والے انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ روشی کے ساتھ ساتھ جولیا پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ درختوں کے پیچھے ایک سے زیادہ افراد تھے۔ وہ دونوں کروٹیں بدلتی ہوئی ایک درخت کے پیچھے پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے اپنے مشین پسٹل نکال کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ روشی، جس درخت کے پیچھے سے ہم پر فائرنگ ہو رہی ہے وہاں زمین پر گھنی اور خشک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، لہٰذا فائرنگ اوپر کرنے کے بجائے اگر ان جھاڑیوں پر کی جائے تو انہیں آگ لگ سکتی ہے، جولیا نے نہایت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ روشی نے اثبات کے انداز میں سر ہلا کر اس کی تائید کی اور پھر انہوں نے جھاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جھاڑیاں انتہائی خشک تھیں، لہٰذا ان میں فوراً ہی آگ لگ گئی۔ جیسے ہی جھاڑیوں میں آگ لگی، انہوں نے 2 افریقی لڑکیوں کو اس درخت کے پیچھے سے نکل کر دوسرے درخت کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جولیا اور روشی نے بیک وقت ان پر فائرنگ کی، لیکن ان دونوں نے ہی طویل چھلانگیں لگائیں اور آنن فانن دوسرے درخت کے پیچھے پہنچ گئیں۔ روشی، یہ افریقی لڑکیاں کب سے ہمارے تعاقب میں ہیں؟ جولیا نے آہستہ آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم افریقی لڑکیاں ہیں یہ بھی اسی طرح کی افریقی لڑکیاں ہیں، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ انہیں آواز دی جائے، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، روشی نے کہا، اور پھر اس نے بلند آواز میں کہا، لڑکیوں، تم افریقی ہو یا غیر افریقی؟ اس نے انگریزی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا۔ ہم سامنے آ رہی ہیں، فائرنگ مت کرنا، روشی کی آواز کے جواب میں آواز سنائی دی۔ اوکے، ہم فائرنگ نہیں کریں گی، تم سامنے آ جاؤ، روشی نے کہا تو وہ دونوں لڑکیاں سامنے آ گئیں۔ جولیا اور روشی بھی ان کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ افریقہ مشن پر پاکیشیا، کافرستان، بلغاریہ، اراڈان اور اسرائیلی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں۔ اراڈان اور بلغاریہ کی ٹیموں میں ایک ایک لڑکی شامل ہے، اس لیے تمہارا تعلق ان 2 ٹیموں میں سے تو نہیں ہو سکتا، تمہارا تعلق اسرائیلی یا کافرستان کی ٹیموں سے ہو سکتا ہے، روشی نے کہا۔ تم نے پاکیشیائی ٹیم کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب تم خود پاکیشیا سے تعلق رکھتی ہو، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہاں، اگر تم کافرستانی ٹیم کا حصہ ہو تو پھر تم ریکھا اور روزہ ہو، روشی نے کہا۔ یس، تم نے ہمیں ٹھیک پہچانا ہے، میں ریکھا ہوں،
تم جولیا اور روشی ہو؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جولیا ہوں اور یہ روشی، جولیا نے کہا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ تم ہوٹل سے ہی ہمارے تعاقب میں تھیں؟ روشی نے ریکھا سے پوچھا۔ تمہارے نہیں بلکہ اس نارمن کے تعاقب میں تھیں۔ جس طرح تم نے ان کی گفتگو سنی ہے اسی طرح ہم نے بھی ان کی گفتگو سنی ہے۔ ہماری ٹیم اغوا ہو چکی ہے اور ہم اسی تلاش میں تھیں کہ ان کے بارے میں کوئی کلو ملے تو کارروائی کی جائے۔ اس مرتبہ روزہ نے کہا۔ عمران بھی ہمارے رابطے سے آؤٹ ہو چکا ہے، ہم نے بھی اسے تلاش کرنا ہے، جولیا نے کہا۔ یہ نارمن بتائے گا کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں، ریکھا نے کہا، اور پھر انہوں نے نارمن کی طرف دیکھا۔ نارمن کے جسم میں حرکت پیدا ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ روشی نے اس کی ٹائی اتار کر اس کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ کچھ ہی دیر میں نارمن ہوش میں آ گیا۔ نارمن، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سوال و جواب کر سکیں، اس لیے تم اپنی مادام فریگی کا ہمیں ایڈریس بتا دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، روزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مادام فریگی؟ یہ کون ہے؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نارمن نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہوٹل میں تم نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا کہ کچھ دشمن مادام فریگی کی قید میں ہیں، جولیا نے کہا۔ میری گرل فرینڈ؟ کون سی گرل فرینڈ؟ نارمن نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بیچارے کی تو یادداشت ہی ختم ہو گئی ہے، اسے اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ کچھ دیر پہلے اس نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کیا ہے، اور اس سے پہلے اس نے اسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، ریکھا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کی یادداشت واپس لانے کے لیے اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس مرتبہ روزہ نے کہا۔ کیا علاج کیا جائے؟ ریکھا نے پوچھا۔ تم جلدی سے خشک لکڑیاں جمع کر لاؤ، ہم اسے زندہ آگ میں ڈالیں گے تو اس کی یادداشت واپس آ جائے گی، روزہ نے خشک لہجے میں کہا۔ لکڑیاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھاڑیاں ابھی تک جل رہی ہیں، اسے اٹھا کر ان جھاڑیوں میں پھینک دو، جولیا نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ تو اس سب نے اس کی آگ کی طرف دیکھا، گو کہ آگ بہت کم ہو گئی تھی، لیکن اتنی ابھی بھی جل رہی تھی کہ اس میں ایک انسان جل سکتا تھا۔ جولیا کی بات سن کر نارمن نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن روشی نے مشین پسٹل سے اس کے گھٹنے سے لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں اس کے گھٹنے میں لگیں اور اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے نارمن کو اٹھایا اور آگ کی طرف بڑھیں۔ ان کی باتوں اور انداز سے نارمن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکیاں جو کچھ کہہ رہی ہیں اس پر عمل بھی کریں گی، اس لیے وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ آگ کے قریب پہنچ کر چاروں لڑکیوں نے اسے جھولے کی طرح جھلانا شروع کر دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، نارمن نے چیختے ہوئے کہا۔ بتاؤ گے تو ہمارے ہاتھ رک جائیں گے، لہٰذا جلدی سے بتا دو، جولیا نے کہا۔ فریگی سیکشن کا ہیڈ کوارٹر برڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 7 میں ہے، نارمن نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اس وقت مادام فریگی کے قید میں کون کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ غالباً 2-3 گروپ ہیں، ایک گروپ میں 5 افراد ہیں، دوسرے میں 2 ہیں، ایک طویل القامت اور بھاری جسم کا افریقی، جبکہ دوسرا سمارٹ سا افریقی ہے، تیسرا علیحدہ ہی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کا آدمی ہے اور اس کا نام ٹائیگر ہے، نارمن نے قیدیوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان چاروں کے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، روزہ اور ریکھا نے اسے آگ میں ڈال دینا چاہا، لیکن روشی اور جولیا نے اسے فوراً چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں نارمن نیچے گر گیا۔ پھینک دو اسے آگ میں، جل مرے گا، روزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، کسی بھی زندہ انسان کو آگ میں نہیں جلانا چاہیے، روشی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا رخ نارمن کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں اس کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی اس کے دل میں جا لگیں۔ اس کی دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپنے لگا۔ جن 5 افراد کے بارے میں نارمن نے بتایا ہے وہ یقیناً ہمارے ساتھی ہیں، اس لیے ہم نے فریگی کے ہیڈ کوارٹر پر فوراً ریڈ کرنا ہے، روزہ نے کہا۔ طویل القامت والا جسم افریقی اور سمارٹ افریقی عمران اور جوزف ہیں، لہٰذا ہم نے بھی فوری ایکشن لینا ہے، جولیا نے کہا۔ پھر کیا خیال ہے کہ ہم چاروں مل کر یہ کارروائی کریں؟ ریکھا نے پوچھا۔ بہتر تو یہی رہے گا کہ ہم اپنے مزید ساتھیوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ کیوں روشی؟ جولیا نے پہلے ریکھا سے اور پھر روشی سے کہا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، ہم زیادہ طاقت کے ساتھ فریگی پر حملہ کر سکیں گے، روشی نے کہا۔ تو ریکھا اور روزہ نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیے۔ اوکے، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جولیا نے کہا، اور پھر وہ اپنی کار کی طرف بڑھیں۔ جولیا اور روشی اپنی کار میں بیٹھیں، روزہ اور ریکھا اپنی کار میں، اور دونوں کاریں تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھنے لگیں۔
روشی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی جبکہ جولیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جولیا نے اپنا سیل فون نکالا اور صفدر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس مس جولیا، صفدر بول رہا ہوں۔ کال ریسیو ہونے کے بعد دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، عمران، جوزف اور ٹائیگر کے ساتھ ساتھ کرنل فریدی صاحب کی ٹیمیں یہاں کی مادام فریگی کی قید میں ہیں، سوائے کرنل صاحب کی 2 ساتھی لڑکیوں کے۔ روزہ اور ریکھا ہمارے ساتھ ہیں اور اس مادام فریگی کا ہیڈ کوارٹر برڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 7 ہے۔ تم فوراً اس کوٹھی پر پہنچ جاؤ اور تنویر نعمانی کو بھی وہاں بلا لو۔ جولیا نے صفدر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مس جولیا، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے صفدر نے کہا تو جولیا نے کال کاٹ دی۔ برڈ کالونی پہنچنے کے بعد انہیں کوٹھی نمبر 7 تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ یہ خوبصورت سی کوٹھی تھی، اس کی دیواریں کافی بلند تھیں اور بلند دیواروں پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ کوٹھی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ ریکھا اور روزہ کی کار ان کی کار کے پیچھے تھی۔ کچھ آگے جا کر روشی نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک لی۔ ریکھا اور روزہ کی کار بھی رک گئی۔ وہ چاروں کاروں سے نیچے اتری۔ اب کیا پروگرام ہے؟ روزہ نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو اس کوٹھی کے اندر داخل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے تو ہر حال میں اندر جانا ہے، جولیا نے کہا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ گیٹ پر دستک دیتے ہیں اور پھر اندر داخل ہو جاتے ہیں، ریکھا نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن پہلے ہمارے ساتھی آ جائیں، روشی نے کہا۔ پھر اسی وقت صفدر انہیں دکھائی دیا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے روزہ اور ریکھا کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کرنل فریدی کی ساتھی ہیں۔ باقی ساتھی کہاں ہے؟ جب صفدر قریب آ گیا تو جولیا نے پوچھا۔ وہ بھی موجود ہیں، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اب کیا پروگرام ہے، صفدر نے کہا۔ ہم چاروں اندر جاتی ہیں، ہم نے ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے۔ ہمارے اندر جانے کے کچھ دیر بعد تم لوگوں نے بھی اندر آ جانا ہے، روشی نے کہا۔ مس روشی، کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ اندر چلیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، لڑکیاں ہونے کی وجہ سے وہ فوری ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ عورتوں کو خطرناک نہیں سمجھا جاتا۔ ہم اس بات کا فائدہ اٹھائیں گی، روشی نے کہا۔ روشی کی بات صفدر کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم گاڑیاں یہیں چھوڑ دیں اور پیدل آگے جائیں، جولیا نے کہا تو باقی تینوں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ وہ کوٹھی نمبر 7 کی طرف بڑھیں۔ گیٹ پر پہنچ کر روشی نے گیٹ پر دستک دی۔ 3-4 سیکنڈ بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح آدمی باہر آ گیا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اس نے چاروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ ذیلی کھڑکی کے کھلنے کی وجہ سے انہوں نے اندر نظر دوڑا لی تھی۔ اندر گیٹ کے قریب چند مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو، ایڈیٹ؟ ہم فنکار آئے ہیں، پرنس نے ہمیں بلایا ہے، ہم نے یہاں رقص کا مظاہرہ کرنا ہے، روشی نے سخت لہجے میں کہا۔ کون پرنس؟ یہاں کوئی پرنس نہیں رہتا، چلو بھاگ جاؤ، مسلح آدمی نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ رہتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے ہمیں یہاں بلایا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اپنے بھائی سے جان کا خطرہ ہے، کہیں اس کے بھائی نے اسے قتل تو نہیں کر دیا؟ میں پولیس کو کال کرتی ہوں، روشی نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ او ہو، تم چڑیلے نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی ہو، یہ کسی پرنس کی کوٹھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مسلح آدمی نے اس مرتبہ جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ کیا اس کوٹھی کا نمبر 17 نہیں ہے؟ روشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ 7 ہے، اب تم جاؤ، مسلح آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ اچھا، چلے جائیں گے، پہلے مجھے پانی تو پلا دو، روشی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہو گئی۔ مسلح آدمی اپنے ہونٹ کاٹنے لگا، پھر وہ اندر آ گیا۔ اندر آتے ہوئے اس نے گیٹ کی ذیلی کھڑکی بند نہیں کی تھی۔ مورس، اسے شراب پلاؤ، یہ بیچاری بہت پیاسی ہے، مسلح آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ اسے اندر کیوں آنے دیا ہے بلیکی؟ باہر نکالو اسے، نہ جانے کون ہے یہ، مورس نے سخت لہجے میں کہا۔ اندر آ کر روشی نے ایک ہی لمحے میں چاروں اطراف کا جائزہ لے لیا تھا۔ گیٹ کے قریب 9-10 مسلح آدمی موجود تھے، جبکہ دور مختلف سپاٹس پر بھی کچھ افراد دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی مسلح تھے۔ نکلو یہاں سے، میرے ساتھی ناراض ہو رہے ہیں، اپنے گھر جا کر پانی پینا، بلیکی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، جا رہی ہوں اور جا کر پولیس کو بتاتی ہوں کہ یہاں گورے کوئی غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں، روشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ، کر دو جا کر شکایت، بلیکی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے روشی کو دھکا بھی دینا چاہا، لیکن روشی جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر وہ گیٹ کی طرف مڑی۔
مڑتے ہوئے اس نے برق رفتاری سے مشین پسٹل نکالا اور اگلے ہی لمحے اس نے وہاں موجود مسلح افراد پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی تیز آواز میں انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ کئی آدمی زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی جولیا، روزا اور ریکھا بھی اندر آ گئیں۔ اندر موجود افراد نے دور ہو کر پوزیشنیں سنبھال لیں اور پھر وہ بھی ان پر فائرنگ کرنے لگے۔ وہ چاروں زمین پر گریں اور مختلف سمتوں میں قلع بازیاں کھانے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فائرنگ بھی کر رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز دور دور تک جا رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی بھی اندر آ گئے۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں کے پاس تو ہینڈ گرنیڈ بھی تھے۔ پہلے ہینڈ گرنیڈ کا استعمال تنویر نے کیا۔ اسے ایک درخت کے پیچھے کچھ آدمی دکھائی دیے جو ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ تنویر نے گرنیڈ کی پن کھینچ کر گرنیڈ درخت کی طرف اچھال دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور درخت کے قریب دھواں پھیل گیا۔ درخت کے پیچھے جو آدمی کھڑے تھے وہ بوکھلا کر بھاگ اٹھے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکلے تنویر نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر وہ رقص اجل کرنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ کوٹھی میں زبردست فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ کوٹھی میں موجود بہت سے افراد ان کے مقابلے پر آ گئے تھے اور وہ ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر جولیا نے ایک کمرے سے ایک لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھی تھے۔ لڑکی ویسے تو پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کی اکڑی ہوئی گردن اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ باس ٹائپ چیز ہے۔ جولیا نے اندازہ لگایا کہ فریگی یہی ہے۔ اسی لمحے کسی نے فریگی اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ فریگی خود تو زمین پر گر گئی، البتہ اس کے ایک ساتھی کی چیخ بلند ہوئی، جبکہ باقیوں نے بھی خود کو زمین پر گرایا۔ جولیا نے سامنے دیکھا تو روشی بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ جولیا نے اسے مخصوص اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ ٹارچر روم میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ فائرنگ کرتی اور خود کو فائرنگ سے بچاتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جس کمرے سے فریگی باہر آئی تھی۔ جلد ہی وہ اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہ ٹارچر روم تھا اور اس کمرے میں کئی افراد کرسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، جن میں عمران، ٹائیگر اور جوزف بھی تھے۔ کمرے میں 3 افراد ہوش میں تھے جبکہ باقی بے ہوش تھے۔ عمران بھی ہوش میں تھا، اس کے پیر میں جوسر مشین ٹائپ کی ایک مشین فٹ تھی۔ جولیا نے ایک لمحے میں کمرے کا جائزہ لیا اور پھر وہ بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھی جس کے اوپر بہت سے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے تمام بٹن دبائے تو کرسیوں کے راڈز کھل گئے۔ ہم راڈز کے ساتھ ساتھ زنجیروں سے بھی بندھے ہوئے ہیں، عمران نے جولیا سے کہا۔ جولیا عمران کی کرسی کی پشت پر گئی تو اسے زنجیر میں لگا تالا دکھائی دیا۔ جولیا نے تالے پر فائر کیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ یہ تالا ٹوٹنے کے بعد جولیا نے جوزف کی زنجیر کا لگا ہوا تالا بھی توڑ دیا۔ جب وہ تالا توڑنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کرنل فریدی انجیکشن تیار کر کے سب کو لگا رہا تھا۔ جولیا ابھی دروازہ کھلا تھا تو باہر سے زبردست فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ کیا باہر 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ سب دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا لیکن اب انہیں فائرنگ کی آواز سنائی نہ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں موجود فریگی کے تمام افراد مارے جا چکے تھے۔ وہ ٹارچر روم سے باہر نکلے تو روزا اور ریکھا کرنل فریدی کی طرف بڑھیں، جبکہ عمران کے ساتھی عمران کی طرف بڑھے۔ عمران صاحب، یہاں موجود تمام افراد مارے جا چکے ہیں، صفدر نے عمران سے کہا۔ وہ مادام فریگی کہاں ہے؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ اس کی لاش بھی یہیں کہیں پڑی ہوگی، میں تلاش کرتا ہوں، صفدر نے کہا اور پھر وہ ایک طرف چلا گیا۔ عمران، روشی بھی نہیں دکھائی دے رہی، تنویر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اسے دیکھو، تلاش کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر بھی ایک طرف بڑھ گیا۔ پھر اسی وقت انہیں ایک آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ پولیس نے اس کوٹھی کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ کسی نے بھی اس کوٹھی سے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی، لہٰذا کوٹھی میں موجود افراد کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ باہر سے بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ یہ اعلان سپیکر سے کیا گیا تھا۔ ظاہری سی بات تھی کہ اتنی بڑی کارروائی پر لیرانی کے مقامی اداروں نے تو حرکت میں آنا ہی تھا۔ عمران، نہ تو فریگی کی لاش کہیں دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی روشی نظر آ رہی ہے، تنویر نے عمران کے قریب آتے ہوئے کہا۔ صفدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ پولیس کا اعلان انہوں نے بھی سنا تھا لیکن کسی نے اس اعلان کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اعلان سننے کے بعد کرنل فریدی ٹارچر روم کی طرف بڑھ گیا
اور اب وہ بھی واپس عمران کے قریب آ گیا تھا۔ عمران، یہاں موجود تمام افراد مارے گئے ہیں اور ایک اہم مہرہ غائب ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں رکنا بیکار ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں، تم لوگ اپنے سانس بھی روک لینا، کرنل فریدی نے عمران سے کہا اور پھر کوٹھی کی پچھلی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ایک بار پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ کوٹھی نمبر 7 میں موجود افراد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، ورنہ اس کوٹھی کو بمبوں سے اڑا دیا جائے گا۔ دوبارہ آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھیوں نے عمران کی طرف دیکھا۔ کرنل صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اب یہاں مزید رکنا بیکار ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، روشی یہاں سے غائب ہو گئی ہے، انہیں تلاش تو کر لیا جائے، نعمانی نے کہا۔ روشی جب غائب ہو گئی ہے تو پھر یہاں کیسے ملے گی؟ یہاں سے چلو، اسے بعد میں تلاش کریں گے، جولیا نے کہا، اور اس نے بھی پچھلی جانب قدم بڑھائے۔ سانس روک لو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔